الحمدللہ الذی بعث محمد النبیّ والصلاة والسلام علی مفتاح رحمت اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی لائق احترام ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں سرکار علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے اقوال اور حضور کی احادیث مبارکہ ہم اس پروگرام میں سنتے ہیں، اور بڑی ہی پیاری کتاب حدیث رسول کی رشت و ہدایت سے حضور علیہ السلام کی احادیث کو ہم سلسلہ وار سن رہے ہیں۔ اس وقت ایمانیات کے باب سے توحید و رسالت کا بیان جاری و ساری ہے۔ آئیے اسی باب سے ایک بہت ہی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق آج سنیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ یہ سوال آپ کے اور میرے ذہنوں میں جس طرح پیدا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو بھی اس بات کا اشتیاق تھا، شوق تھا کہ وہ حضور سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز محشر آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے علم تھا کہ مجھ سے یہ سوال تم ہی پوچھو گے، اس لیے کہ تمہارا حدیث کے معاملے میں ذوق و شوق بہت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے دل و جان کی گہرائی سے توحید و رسالت پر ایمان رکھا اور گواہی دیتے ہوئے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ توحید و رسالت پر یقین رکھنا اور اس کی گواہی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرنے کا وظیفہ ہے، اور اس پر انسان کو، مسلمان کو ہر وقت پکا جمے رہنا چاہیے، اس عقیدے کو پختہ رکھنا چاہیے، اس پر معمولی بھی اس عقیدے میں تذبذب نہیں آنے دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شافع محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے حضور شفاعت کرتا رہوں گا، اور میرا رب، میرا مولا میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری شفاعت اس فرد کے لیے قبول فرما لے جس نے توحید و رسالت کا اقرار کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ اس بات کی گواہی دی۔ تو حضور فرماتے ہیں، میرا رب فرمائے گا، اے پیارے محمد، آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں نے پہلے ہی اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میرے عزت و حلم اور رحمت کی قسم، میں کسی توحید و رسالت پر یقین رکھنے والے کو دوزخ میں رہنے ہی نہیں دوں گا، پس اس کے عقیدہ توحید و رسالت پر یقین و اقرار اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے اسے ضرور داخل جنت کر دوں گا۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ جنت میں جانے کا کتنا آسان راستہ آپ کے اور میرے پاس میسر ہے، اور وہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دے کر اس پر پختہ عمل پیرا ہو جانا، اور کبھی اس عقیدے میں معمولی تذبذب بھی نہ آنے دینا۔ تو اللہ کریم سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی پروگرام میں سرکار علیہ السلام کی باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔